اس نے بڑے روکھے لہجے میں امامہ سے کہا، اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو میرے اور جویریہ کے پاس اتنا بیکار وقت نہیں ہے کہ ان احمقانہ دعووں اور خوش فہمی اور گمراہی کے اس پلندے پر ضائع کریں جسے تم اپنی کتاب کہہ رہی ہو۔ تحریم نے ایک جھٹکے کے ساتھ رابعہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں کھینچ کر انہیں بھی امامہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ امامہ کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اسے تحریم سے اس طرح تبصرے کی توقع نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو وہ کبھی اسے وہ کتابیں دینے کی حماقت نہ کرتی۔ اور جہاں تک اس کا احترام کا تعلق ہے تو اس نبی میں جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے اور اس نبی میں جو خود بخود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اگر قرآن پر واقعی یقین ہو تو تمہیں اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تحریم، تم میری اور میرے فرقہ کی بے عزتی کر رہی ہو۔ امامہ نے آنکھوں میں امڈے ہوئے آنسوں کے ساتھ کہا، میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ وہ اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا، روزہ رکھنے میں اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کیا انہیں مسلمان مان لیا جاتا ہے؟ اور بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ کیا غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے۔ تم ان کی نبوت کو جھٹلاؤ گے تو اور کیا کیا جھٹلاؤ گے؟ پھر تو انجیل کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی گئی۔ پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی۔ پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا تو وہ ان مناظروں کی کیا توجیہ پیش کرتا جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا تھا۔ اس لیے امامہ ہاشم، تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو، نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کر رہی ہو۔ اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا نبی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میں ایک چیز بتا دوں تمہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حتمی ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، اسے الہامی کتاب مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کچھ تمسخر سے کہا، لیکن ہمارا دین اسلام ہے، کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہیں نہ یہودیت کا۔ بالکل اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے، کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تو اصرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، جبکہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والی تمہارے جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا قادیانی کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ امامہ نے قدرے لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر تم اپنے والد صاحب سے ذرا اس معاملے کو ڈسکس کرنا، وہ تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں۔ تمہارے مذہب کے خاصے سرکردہ رہنما ہیں وہ۔ تحریم نے کہا، اور یہ جو کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو انہیں خود پڑھا ہے تم نے؟ نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ ہوتا کہ ان سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں جویریہ تحریم کی اس ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی۔ وہ صرف کن اکھیوں سے امامہ کو دیکھتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں بہت صاف، واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہے۔ تو پھر مجھے کسی اور شخص کے نبوت اعلان کی ضرورت نہیں، ثبوت کے اعلان کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ تحریم نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا میرے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو۔ اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے تو چلنے دو۔ جہاں تک تمہارے گھر نہ آنے کا تعلق ہے تو ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، میرے والدین کو تمہارے گھر آنا پسند نہیں ہے۔ یہاں اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ہماری، اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیز ہوتی ہے۔ انہیں شاید میری کسی عیسائی یا یہودی یا ہندو دوست کے گھر جانے پر اعتراض نہ ہو، لیکن تمہارے گھر جانے پر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے جتنا تم لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے اتنا ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول اور اچھے مستقبل کے لیے نیا مذہب اختیار کر کے ہمارے دین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کرسچن، ہندو یا یہودی ایسا نہیں کرتے۔ امامہ نے بے اختیار اسے ٹوکا، کس پیسے کی بات کر رہی ہو تم ہماری فیملی کو جانتی ہو؟ ہم لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں، ہمیں کون سا روپیہ مل رہا ہے اس مذہب میں رہنے کے لیے؟
हाँ, तुम लोग अब बड़े खुशहाल हो, मगर शुरू से तो ऐसे नहीं थे। तुम्हारे दादा मुसलमान मगर गरीब आदमी थे। वो काश्तकारी किया करते थे और एक छोटे से काश्तकार थे। रबुआ से कुछ फासले पर उनकी थोड़ी बहुत ज़मीन थी। फिर तुम्हारे ताया ने अपने किसी दोस्त के तवस्सुत से वहाँ जाना शुरू कर दिया और ये मज़हब इख्तियार कर लिया और बेतहाशा अमीर हो गए, क्योंकि उन्हें वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा मिला। फिर आस्ता आस्ता तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चचा ने भी अपना मज़हब बदल लिया। फिर तुम लोगों को ख़ानदान इस मुल्क के मतवम्मल तरीन ख़ानदानों में शुमार होने लगा और ये काम करने वाले तुम लोग वाहिद नहीं हो। ज़्यादातर इसी तरीके से लोगों को इस मज़हब का पैरोकार बनाया जा रहा है। इमामा ने कुछ भड़कते हुए इसकी बात को काटा। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? तुम अपने घर वालों से पूछ लेना कि इस कदर दौलत किस तरह आई उनके पास और भी अभी किस तरह आ रही है। तुम्हारे वालिद इस मज़हब की तबलीग करते हैं। हर साल लाखों डॉलर आते हैं उन्हें गैर मुल्की मिशन से और NGO से। तारीम ने कुछ ताकीर अमेज़ अंदाज में कहा, ये झूठ है, सफ़ेद झूठ। इमामा ने बेइख्तियार कहा, मेरे बाबा किसी से कोई पैसा नहीं लेते। वो अगर इस फ़िरका के लिए काम करते हैं तो गलत क्या है? क्या दूसरे फ़िरकों के लिए काम नहीं किया जाता? दूसरे फ़िरकों के भी तो उलमा होते हैं या ऐसे लोग जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। दूसरे फ़िरकों को यूरोपीय मिशन से रुपया नहीं मिलता। मेरे बाबा को कहीं से कुछ नहीं मिलता, इमामा ने एक बार फिर कहा। तारीम ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो उठ खड़ी हुई। इमामा ने उसे जाते हुए देखा, फिर गर्दन मोड़कर अपने पास बैठी जवेरिया की तरफ देखा। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? तारीम ने गुस्सा में आकर तुमसे सब कुछ कहा है, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। जवेरिया उसे तसल्ली देने की कोशिश की। तुम इन सब बातों को छोड़ो, आओ क्लास में चलते हैं, ब्रेक ख़त्म होने वाली है, जवेरिया ने कहा तो वो उठकर खड़ी हो गई। इस दिन वो वापस घर आकर अपने कमरे में बंद होकर रोती रही। तारीम की बातों ने उसे वाकई बहुत दिल बर्दाश्ता और मायूस किया था। हाशिम मुबीन अहमद इस दिन शाम को ही ऑफिस से घर वापस आ गए थे। वापस आने पर उन्हें सलमा से पता चला कि इमामा की तबीयत ख़राब है। वो उसका हाल अहवाल पूछने उसके कमरे में चले आए। इमामा की आंखें सूजी हुई थी। हाशिम मुबीन हैरान रह गए। क्या बात है इमामा? उन्होंने इमामा के करीब आकर पूछा। वो उठकर बैठ गई और कुछ बहाना करने की बजाय बेइख्तियार रोने लगी। हाशिम कुछ परेशान होकर उसके करीब बेड पर बैठ गए। क्या हुआ इमामा? तारीम ने आज स्कूल में मुझसे बहुत बदतमीज़ी की है, उसने रोते हुए कहा। हाशिम मुबीन बेइख्तियार एक इत्मीनान भरी सांस ली। फिर कोई झगड़ा हुआ है तुम लोगों में? बाबा आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया, इमामा ने बाप को मुतमिन होते देखकर कहा। बाबा उसने वो बाप को तारीम के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू बताती गई। हाशिम मुबीन के चेहरे की रंगत बदलने लगी। तुमसे किसने कहा तुम स्कूल किताबें लेकर जाओ उन्हें पढ़ाने के लिए? उन्होंने इमामा को डांटते हुए कहा। मैं उनकी गलतफहमियां दूर करना चाहती थी, इमामा ने कदरे कमज़ोर लहजे में कहा। तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी किसी की गलतफहमियां दूर करने की? वो हमारे घर नहीं आती तो ना आए, हमें बुरा समझती तो समझती रहें, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाशिम मुबीन ने उसे समझाते हुए कहा। मगर अब तुम्हारी इस हरकत से पता नहीं वो क्या समझेगी।
کس کس کو بتائے گی کہ تم نے اسے 2 کتابیں دینے کی کوشش کی اور خود اس کے گھر والے بھی ناراض ہوں گے۔